السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. سو آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہونے والا ہے. موسٹ آف دی کویشچن میرے پاس توکل کے اوپر تھے، تو میں نے سوچا ایک لانگ ویڈیو بنا دیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیتی ہوں. تو توکل ہماری دعاؤں کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر توکل نہیں ہوگا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ سے میرا کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور آپ میری ساری ویڈیوز کے لیے پہلے سے اپڈیٹڈ رہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. واٹ از توکل؟ توکل کیا ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ کو بتاؤ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ ہی دے گا، وہی دے سکتا ہے اور وہی آپ کو ضرور دے گا. دس از کالڈ توکل. دس از دا ڈیفینیشن آف توکل. کہ بس اندھا اعتبار کرنا. پھر آپ کے سامنے سمندر ہو، آپ کے سامنے کچھ بھی ہو، ایون کہ آپ کے پیچھے آپ کے کتنے ہی دشمن آپ کو مارنے کے لیے کھڑے ہوں، لیکن آپ کا یقین یہ ہو کہ اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ میرے لیے راستہ نکال دے گا. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا، دعائیں مانگتے مانگتے ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہر چیز امپاسبل لگ رہی ہے، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا انسان کو کہ اب کیا کرے، وہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہر طرف سے ایسا لگتا ہے نا امیدی، ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے حق میں نہیں ہے. لیکن توکل کیا ہے؟ اس وقت بھی یقین رکھنا. موسٹ آف دا ٹائم میں اگزامپل دیتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، جو کہ بیسٹ اگزامپل ہے. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. جب کنویں میں کسی انسان کو آج پھینک دیا جائے تو کوئی امید نہیں رہتی، کیونکہ وہ اتنا گہرا رہتا ہے کہ وہاں سے شاید ہماری آواز بھی نہ باہر آئے. لیکن یوسف علیہ السلام کو یقین تھا اپنے رب پر، اور وہ بچے تھے لیکن ان کا یقین اتنا مضبوط تھا اللہ پر کہ میرا رب مجھے نکال لے گا. اور پھر کیا کیا ان کے رب نے؟ انہیں وہاں سے نکال لیا. تو سوچیں، ان کا رب اور آپ کا رب کیا الگ ہے؟ کیا آپ کا رب آپ سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ تو خود فرما رہا ہے نا کہ میں میرے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، انلمیٹڈ. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. ذرا سوچو، جس نے دنیا بنائی، آخرت بنائی، جس نے دوزخ اور جنت کا فیصلہ کرنا ہے آخرت کے دن، کیا اس رب کے لیے کچھ ناممکن ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اس رب کے لیے کچھ امپاسبل نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری دنیا ہلا دے اور آپ کا یقین اور توکل ہے اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا ہلا سکتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے امپاسبل ہے کہ ہمارے سامنے دریا ہو اور وہ بھی اتنا زیادہ پانی کہ وہ ہمارے پیروں تک آ رہا ہے، جیسے کوئی انسان اس میں ڈوب جائے گا اور پھر کبھی باہر نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ دریا اتنا تناؤ کے اندر تھا کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے اندر چل دیتا تو وہ شاید ڈوب جاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. کیسے؟ کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. ایسی بہت سی مشکلات ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں. ہم بھلے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، ہمارے زبان سے ہمارے لفظ ایسے نہیں نکلتے، ہماری زبان سے ایسے جملے نہیں نکلتے، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہماری مدد کرتا ہے. پھر بھی ہمارا رب ان مشکلوں سے ہمیں نکالتا ہے، ہمیں سہارا دیتا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. ہم پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہوں گی، جب آپ بچپن سے لے کے بڑے ہوئے ہوں گے تو ایسی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئی ہوں گی. کبھی نوٹ کرنا کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی مشکلیں آئی ہوں گی جن کا حل آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ کے رب نے انہیں کنٹرول میں کیا ہوگا، ان چیزوں سے آپ کو نکالا ہوگا. پہلے مجھے بھی بڑا غصہ آتا تھا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کیوں نہیں سنتا، اللہ تو کہتا ہے نا وہ سنتا ہے، وہ کیوں نہیں سن رہا، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی.
ایسا کیا ہے جو میں نہیں مانگ پا رہی. بہت سارے کویشچنس آتے تھے میرے دماغ میں بھی. لیکن میں نے جب سوچنا شروع کیا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے مانگی بھی نہیں ہیں پھر بھی اللہ نے مجھے دی. ایسی بہت سی سچویشن ہے جہاں سے مجھے اللہ نے نکالا ہے، ایسے جیسے آٹے میں سے بال. پھر جب میں نے توکل کرنا شروع کیا نا، کہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے دکھ رہا ہے ہر چیز اندھیرے کے اندر، پھر بھی میں اللہ پر یقین کر رہی ہوں. زبردستی خود کو، اپنے دماغ کو یہ اسٹڈی کروا رہی ہوں، نہیں میرا اللہ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، وہ مجھے نکالے گا، وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا. تو اسٹارٹنگ کے اندر مشکل آئیں گی. جب آپ توکل کرنا سٹارٹ کرو گے، یقین کرنا سٹارٹ کرو گے، مشکل آئیں گی. آپ کو لگے گا یہ آپ کیا کر رہے ہو، شیطان آپ کو ورگلائے گا. آپ جب یقین کرنا اللہ پہ سٹارٹ کرو گے تو آپ کو بہت سارے شیطانی وسوسے آئیں گے، بہت سارے تھاٹس آئیں گے نیگیٹو. لیکن ان سب کو کینسل کرنا ہے اپنے دماغ میں. جیسے ہی کوئی شیطانی تھاٹ آ رہا ہے 3 بار بولو کینسل کینسل کینسل. فنی لگ رہا ہوگا ابھی یہ، لیکن یہ ورک کرتا ہے. جب بھی نیگیٹو تھاٹ آئے آپ کے دماغ میں، اس کو آنکھیں بند کرو اور بولو کینسل کینسل کینسل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر ایسے کر دو. آپ تھوڑے دن میں دیکھنا کتنا ڈفرینس آتا ہے آپ کی لائف میں. آئی نو آپ کو فنی لگ رہا ہوگا ابھی، بٹ اٹس ناٹ جوک، اٹ ورکس فار یو. Seriously, it's work for you. It will completely change your life. I promise. اگر آپ یہ چیزیں کرنا سٹارٹ کرو گے، it will completely change your life. اللہ پر توکل پلس لوگوں سے امید لگانا چھوڑنا، یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی کو بدل دیں گی. اینڈ پلس آپ ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھیں. اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں نا، آپ کی کمپلیٹ زندگی چینج ہو جائے گی. آپ کو نہیں مطلب ہونا چاہیے سامنے والا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہو، اپنے اندر جھانکو. آپ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیسے دوسروں کو ٹریٹ کر رہے ہو. یہ مت دیکھو کہ سامنے والا آپ کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہے، آپ سامنے والے کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ دعائیں کیسے کر رہے ہو. یہ مت دیکھو دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھو کہ آپ کیا کمی کر رہے ہو، آپ کیسے دعا کر رہے ہو، آپ کیسے مانگ رہے ہو اس سے. جب آپ یہ دیکھنا سٹارٹ کرو گے نا تو آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. سٹارٹنگ میں پرابلم آئے گی، میں ایسا نہیں کہتی کہ بہت ایزی ہے، ایسے چٹکی بجاتے ہی سب ہو جائے گا. پرابلم آئیں گی، آپ کو لگے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کوئی کچھ صحیح نہیں ہو رہا، ہر چیز آپ کو لگے گا کہ ہر دروازہ بند ہے، ہر چیز اندھیرا، مطلب آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگے گی. لیکن آپ کو وہ چیزیں پازیٹیو لینی ہے. کچھ بھی نیگیٹو ہو رہا ہے اسے پازیٹیو لو. سامنے والا نیگیٹو ہے، آپ تو پازیٹیو بنو. اور جس دن آپ پازیٹیو سوچنا سٹارٹ کر دو گے، اپنے الفاظوں کو پازیٹیو کر لو گے، اس دن سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور یہی نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت میں ہی بدلے گی، آپ کی پرسنل لائف بھی چینج ہو جائے گی کمپلیٹلی. آپ جو کہتے ہو نا کہ خوشیاں نہیں ہیں، غم ہے، دکھ، ہم دکھی رہتے ہیں، ہم سے کچھ صحیح نہیں ہو رہا، ہماری زندگی میں کچھ صحیح نہیں چل رہا، وہ صرف نیگیٹیوٹی ہے جو آپ نے اپنے آجو باجو رکھی ہوئی ہے. جس دن اس نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کر دو گے نا اپنی زندگی سے، اس دن آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں سے اتنی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ فلاں انسان مجھے سکون دے گا، فلاں انسان میری زندگی بدل دے گا، فلاں انسان میرے لیے یہ کرے گا، فلاں انسان میرے لیے وہ کرے گا. یہ سب شرک ہے. کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا سوائے اللہ کے. سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کی زندگی کوئی نہیں چلا سکتا، آپ کو سکون کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر کیوں لوگوں سے امیدیں لگا رہے ہو، لوگوں کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہو، لوگوں سے پیار کی امید لگا رہے ہو؟ اللہ سے مانگو نا. کوئی انسان چاہیے، اللہ سے مانگو. کوئی چیز چاہیے، اللہ سے مانگو. تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ فلاں انسان تمہاری زندگی بنائے گا، فلاں انسان تمہیں سکون دے گا، فلاں انسان تمہیں یہ دے گا، فلاں انسان تمہیں وہ دے گا.
کوئی تمہیں کچھ نہیں دے گا. ہاں ڈس اپوائنٹ لوگ کریں گے تمہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ تمہیں ہر انسان سے ملے گا یہاں. دکھ, تکلیف, پریشانی, دل ٹوٹنا ہر انسان سے تمہیں ملے گا جس سے تم امید لگاؤ گے. لیکن سکون صرف اللہ کے پاس, خوشیاں صرف اللہ کے پاس. اللہ سے مانگو. میں کہتی ہوں کہ اگر تمہیں کچھ بھی بڑا چاہیے نا وہ اللہ سے مانگو. اگر تمہیں 2 روپے بھی چاہیے نا وہ بھی تم اللہ سے مانگو. کیوں لوگوں کے آگے جا کے بھیک مانگنی ہے؟ کیوں ان کے سامنے جا کے پلیز کرنا ہے؟ لوگ تمہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی لائف میں. کچھ نہیں دیں گے وہ صرف تمہیں ڈپریشن, انزائٹی, ڈس اپوائنٹمنٹ, دکھ, تکلیف, دل توڑیں گے تمہارا مذاق بنائیں گے, تمہارا تماشا بنائیں گے, تمہیں ذلیل کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. اگر تمہیں کوئی چاہیے اللہ سے مانگو, اور اچھے سے مانگو نا اس سے. جو بھیک تم لوگوں کے آگے جا کر مانگ رہے ہو وہ اللہ کے آگے مانگ لو جہاں سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے. اور اللہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ لوگ کیا پیار کریں گے تمہیں جو تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے؟ انلمیٹڈ پیار, جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں. جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں, اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو خود مٹی کے بنے ہیں, جو مٹی ہو جانے ہیں, جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جس دن تمہیں یہ عقل آئے گی نا یہ دنیا, یہ لوگ, یہ چیزیں کچھ نہیں ہے, اس دن بہت دیر ہو جائے گی. تو سنبھل جاؤ. میں یہ ایسا نہیں کہتی کہ تم مانگو مت. اللہ سے مانگو, بڑی سے بڑی چیزیں مانگو, چھوٹی سے چھوٹی چیزیں مانگو, وہ دے گا تمہیں. لیکن لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگنا, لوگوں کو پلیز کرنا, یہ مت کرو. اللہ سے اللہ کی محبت مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو, اللہ سے چیزیں مانگو. بڑی سے بڑی چیز چاہیے اللہ سے مانگو, چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے اللہ سے مانگو. میں کہتی ہوں 2 روپے بھی چاہیے نا وہ بھی اللہ سے مانگو. پیٹرول بھی چاہیے اللہ سے مانگو. ابھی تمہیں یہ سب فنی لگ رہا ہے, لیکن جب تم اپنی لائف میں اپلائی کرو گے نا ان چیزوں کو تو تم خود دیکھو گے بدلا. میں بھی اسی جگہ تھی جہاں آج تم کھڑے ہو. میرا بھی وہی حال تھا جو تم لوگوں کا ہے, بٹ میں نے اپنی لائف کو چینج کیا. مانتی ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں ابھی بھی, اور پرفیکٹ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا. غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں, گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں. میں کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہوں, لیکن لرننگ پیریڈ پر ہوں, سیکھ رہی ہوں, ڈیل کر رہی ہوں. ایکسپیرینس ہے مجھے ہر چیز کا. جس جگہ پر آج تم ہو میں بھی تھی وہیں. میں نے بھی وہ چیزیں فیل کی ہیں, میں نے بھی ان چیزوں سے فائٹ کی ہے. اور میرا یقین مانو ہر انسان اس فیز سے گزرتا ہے. بس کچھ انسان ہیں جو ہار جاتے ہیں, جو کہ انہیں نہیں ہارنا چاہیے, اور کچھ انسان ہیں جو ان چیزوں سے جیت جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ ہارو, میں چاہتی ہوں تم لوگ جیتو. تم بھی اس مقام پر جاؤ جہاں پر تمہیں جانا ہونا چاہیے. جو مقام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے, میں چاہتی ہوں تم اس پر جاؤ. محنت لگے گی, وقت لگے گا, بہت مصیبتیں آئیں گی, بہت تکلیفیں آئیں گی, آزمایا جائے گا تمہیں, لیکن تم ہار مت ماننا. دیکھو تھک سکتے ہو تم, ایسا نہیں ہے تھکتا, ہر انسان تھک جاتا ہے یار. میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو, انسان تھک جاتا ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں. لیکن ہار مت ماننا. ہارتا وہ ہے جو اللہ پر یقین نہیں کرتا. تم اللہ پر یقین رکھنا, اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا. تو اللہ کو اپنے ساتھ رکھو اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھو اللہ سے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معانا, غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود تسلیاں دے رہے ہیں ہمیں قرآن میں. قرآن پڑھو, کھولو, اس کو ٹرانسلیٹ کرو, پڑھو ٹرانسلیشن کے ساتھ. پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی تسلیاں دے رہا ہے قرآن میں, کتنے وعدے کر رہا ہے تم سے قرآن میں. ہم خود اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں, اللہ ہم سے دور نہیں ہو رہا ہے. وہ تو ہمارے اتنا قریب ہے کہ جتنا کوئی نہیں ہے. جتنا ہم خود کو نہیں جانتے اللہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے.
تو وہ تو ہم سے دور ہی نہیں ہو رہا، ہم دور ہو رہے اس سے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، غم مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ تسلی دے رہا ہے، تو قرآن کھولو اور پڑھو۔ وہ تمہیں رلا نہیں رہا ہے، وہ تمہیں ایسا نہیں کہ تم سے کچھ چیز چھین رہا ہے یا تمہارے لیے دروازے بند کر رہا ہے، وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے لیے آگے جا کر تمہارے مستقبل کے لیے خراب ہے، ہر اس چیز سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تمہیں توڑ نہیں رہا، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا، وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جو آگے جا کر تمہارے لیے شاید بہت بڑی تکلیف بن سکتی ہے، جو شاید آگے جا کر تمہارے لیے بہت غلط ہو سکتا ہے، اس چیز سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا ان چیزوں کے اندر، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو بندوں سے امید مت لگاؤ، اپنے رب پر توکل رکھو، توکل ایسا جو ہر چیز سے پاک ہو، ہر شک سے پاک ہو۔ جب اندھیرا ہو تو تمہیں یہ یقین ہو کہ تمہارا رب اس اندھیرے میں روشنی لائے گا، یہ ہے توکل۔ جب آگے سمندر ہو تو تمہارا یقین ہو کہ تمہارا رب اس سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنائے گا، یہ ہے توکل جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اگر کسی اندھیری جگہ تم گر جاؤ تو تمہارا یہ یقین ہو کہ تمہارا رب اس اندھیری چیز میں سے تمہیں واپس نکالے گا صحیح سلامت، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا توکل۔ تم بھی توکل رکھو، وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تم سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور اگر تم توکل نہیں کرو گے، یقین نہیں کرو گے اپنے رب پر، تو ایسے ہی پریشان ہوتے رہو گے، ایسے ہی لوگوں کی غلامی کرتے رہو گے، اور لوگوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ آج ہیں، کل مٹی بن جانے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ تم پرفیکٹ بن جاؤ، ہدایت یہ ہے کہ تم مان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ سے دعا کرو اور رونا بند کرو۔ یہ رونا، یہ آنسو، یہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، انسانوں کے لیے نہیں۔ تو انسانوں سے امید لگانا بند کرو، اللہ سے امید لگاؤ، اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو، وہ تمہیں ضرور دے گا، لیکن توکل رکھو اور یقین رکھو اپنے رب پر۔ اور یہ ویڈیو تمہارے لیے ایک سائن ہے کہ تم اللہ کی طرف پھر سے لوٹ جاؤ اور اللہ پر اندھا اعتبار کرو اور دعائیں کرتے رہو۔ اور اس نے تمہیں روتا ہوا اور ٹوٹا ہوا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم اس سے پھر سے جڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھنی ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ چلیں یہ ویڈیو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہوگی۔ تو اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور توکل رکھیں، اور اپنی زندگی میں اچھے کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور آپ کی زندگی میں ہر وہ دعا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا جو آپ کے حق میں بہترین ہو۔ میری ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت آپ کے لیے آسان کرے اور آپ کی زندگی میں سکون بھر دے اور آپ کی ساری جائز دعاؤں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔